ایک اور بات یہاں پتہ چلی کہ یہ بھی تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کی نئی نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے، جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ شرعی مسائل میں چاہیے اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فحش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں. تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے. باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے. اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ، انسان جو ہم بستری کرنے والا ہے زوجہ سے، وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا. تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس سے کلمہ پڑتا ہے، اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے، سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے، اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہیں، منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں. سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے. تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی فیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی، کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے. لیکن یہ بات غلط ہے. اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی. بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدی جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے. ناپاک تھی تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو باقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں. اور گیلی منی کو یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص کو احتلام ہوا تو اس نے اپنے پورے جو ہے نا وہ کپڑے دھوئے، تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا، فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے. تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو باقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں. کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا امیر المومنین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں، منی تو پاک ہے. تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے تلواروں میں دشمن کا خون لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ کے اسی کو لٹکا کے نماز پڑھتے تھے. تو دیکھیں خون بھی ایسی چیز ہے کہ جو سوکھنے کے بعد اس کی ایک پاپڑی سی جم جاتی ہے. تو حالانکہ خون کو بھی ناپاک مانا جاتا ہے، جمہور علماء کے یہاں خون ناپاک چیز ہے، لیکن صحابی کیا کر رہے ہیں، اس کو رگڑ کے زمین پہ اور جو اس کو اچھی طرح رگڑ کے جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اسی کو لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جیسے خون ناپاک ہونے کے باوجود رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے، اگر کسی ایسی چیز پہ لگا ہو جو لوہے یا ایسی سخت چیز پہ، تو ایسے ہی منی اگر کپڑوں پہ لگی ہو، خشک ہو جائے تو اس کو اچھی طرح جب کھرچ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ منی پہلے سے ہی پاک ہے. ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ جو مدی ہے، ٹرانسپیرنٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے، وہ اگر جسم سے نکل جائے تو وضو فرض ہو جاتا ہے، اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے. اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے، اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے بڑی والی طہارت، اس کو ہم پاک قرار دیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے. یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے. تو اس لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے. اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں
تو انہوں نے کچھ ایسے کچھ سوال پوچھے، وہ حیا کے خلاف ہیں، میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا. میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا. تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں؟ میاں بھی مجبور ہے. وہ کہہ رہے میں کیسے، اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے. تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں. اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے. غریب بھی ہے نا، اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے. کوئی بات نہیں، میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے، کم پہ گزارا کر لیں گے. جو بیویوں کو چھوڑ کے 1-1 سال 2-2 سال کے لیے باہر جاتے ہیں، یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا. یہ بات ہوگی 2006 یا 7 کی. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے. بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی. تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ نہیں رہ سکتا. بچے بھی تھے میرے. تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے بیگم بچے چاہیے، ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا، ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. وہ گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے، ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ رہنا. مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہے مشکل کام. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا، نہیں رہ سکتا بھائی. تو 1-1 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی. صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والی. تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھول ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھول ترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے، چپکا. اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ہوں گی. شارٹ ٹائم کے لیے جانے کا الگ بات ہے، لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دیے. وہ خود بھی گناہ سے بچے گی، تم بھی گناہ سے بچو گے. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا. اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں. تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے اس خاتون سے کہا کہ 1 سال آپ کا شوہر باہر ہے، کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ؟ اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں، تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. آپ کیا کر رکھیں بھائی؟ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا، خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا، اور ٹک ٹاک پہ صبح شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے، جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا، تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے، اس کے بعد انسان نارمل. کئی لوگ ہیں جو 1-1 سال گھر سے باہر رہتے ہیں، مجبوری میں بیویاں بھی رہتی ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں. وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے لوگ جاتے ہیں. میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا بیگم کو، جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں، بچے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے اس کو. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو، اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے بھی، بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا، تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا، تو یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بھائی مسئلہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں ہے، فتنے پر حکم کا مدار ہے، خوف پر. بے پردگی جب ہوتی ہے تو غرق ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو بھی بعد میں چھوڑنا ہے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہوں گے نہیں میں بڑا با وفا ہوں. میرے سامنے بہت کیس آئے ہیں بھائی. مرد ارینج میرج ہی میں وفا کرتا ہے 99%. 1% ہوتے ہیں جو شیر کے بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی، جب شادی کی ہے تو وفا کر کے دکھائیں گے. لیکن زیادہ تر مرد کیا کرتے ہیں، خاندان انوالو ہوتا نہیں لڑکی کا، وہ بیچاری معصوم ہوتی ہے، لارے رپے دے کے اس بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اس وقت ان کے ارادے بھی ہوتے ہیں کہ میں رکھوں گا اور میں اس کے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤں گا. اس وقت ان کے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ناسا سے رابطہ کروں گا، راکٹ میں جاؤں گا انشاءاللہ، ولیمہ چاند پہ کروں گا. یہ دل میں بھی ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے. لیکن جب دل بھر جاتا ہے نا، اپنی ڈیزائرز پوری ہو جاتی ہیں، اور جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ لڑکی بوجھ لگنے لگتی ہے. پھر پہلی والی بیوی بھی دباؤ ڈالتی ہے، وہ سسرال دباؤ ڈالے گا آپ کے اوپر، ابے تم نے یہ کیا ہے. تو اتنا دباؤ آئے گا کہ پھر آپ اس کو چھوڑیں گے یا بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے. نہیں بھی چھوڑا نا، آپ بولیں گے یار کس عذاب میں ڈال دیا میں نے. تو یہ کام نہ کریں. اور جو آپ سے چھپ کے بھاگنے والی ہے آپ کے ساتھ، اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں انسان کی بچی بن جا.
اور یہ بیڑا غرق کر دیں گے بھائی صاحب ایسے لوگ. اسپیسیفک ان کے بارے میں نہیں میں کہہ رہا، لیکن ایسا ہوتا ہے، لڑکیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے جب وہ گھروں سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں. الا ماشاء اللہ کچھ کیس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں باپ ظالم ہو، جتنے بھی لڑکی کے اولیاء ہوں وہ ظالم ہوں. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے بیٹیاں بیچ رہے ہوتے ہیں باپ، تو وہاں تو پھر ہم خود ترغیب دیتے ہیں بھائی کورٹ میں جا کے شادی کرو، لیکن نارملی اس کی کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. ایک لڑکی جس کو میں پسند کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ سارے لڑکیوں والے ہی مسئلے آئے ہیں. ایک لڑکی جس کو میں پسند کرتا تھا اور سوچا تھا کہ اس سے نکاح کروں گا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. شکر الحمدللہ، جان چھوٹی نا آپ کی، ورنہ ٹینشن میں مجھے بھی ٹینشن دیتے، خود بھی ٹینشن میں رہتے. بہرحال، اور اس کو میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا. کیا میں اس کا نام لے کر مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں؟ بالکل ضرورت نہیں ہے اس تکلف کی. اس کے لیے میں مغفرت کی دعا کر رہا ہوں. اللہ اس لڑکی کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے، اس کے لواحقین کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بالکل اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ماں باپ کے لیے، دادا دادی، نانا نانی کے لیے دعا کریں. اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے، اگر حیاتی ہے، زندہ ہے، تو زندوں کے لیے دعا کریں آپ. اور آپ غفار بھائی، ستار بھائی، وسیم بھائی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. اس لڑکی کے لیے آپ